أشهد أن محمد رسول الله. رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ آخر خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز اور پرندے کیوں نہیں گزرتے؟ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے بالکل درمیان میں موجود ہے اور جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ مکہ دنیا کا پرانا ترین شہر ہے۔ یہ کتنے ہزار سال پرانا ہے اس بارے میں وثوق سے کہنا مشکل ہے، لیکن اس شہر میں موجود اکیلا آب زمزم کا کنواں ہی 4000 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ مکہ شہر کو اللہ نے زمین پر اپنا گھر بنانے کے لیے منتخب کیا، اور اس شہر میں اللہ کے آخری اور محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس شہر سے سب سے زیادہ عقیدت ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مکہ میں کعبہ کے اوپر سے جہاز نہیں گزرتا، پرندے کعبہ کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، اور کعبہ کے مقام پر کشش ثقل میں اضافہ ہو جاتا ہے وغیرہ۔ اس ویڈیو میں ان تمام موضوعات پر روشنی ڈالی جائے گی تاکہ حقیقت کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ کعبہ مکہ میں صرف ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور تمام مسلمانوں کے نزدیک انتہائی قابل احترام جگہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے متعلق اپنے تمام شکوک و شبہات کو دور کر لینا چاہیے اور کوئی غلط روایت اس کے ساتھ منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ جہاز خانہ کعبہ کے اوپر سے کیوں نہیں گزرتا؟ اس کا جواب جاننے سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہماری اسلامی فیملی کا حصہ نہیں بنے تو کچھ پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا، آپ دین اسلام کی باتوں سے جڑے رہیں گے۔ دوسرا، آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ سعودی حکام اور سعودی ایوییشن نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو بھی عازمین جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے جایا جاتا ہے اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اس کی بڑی اور پہلی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے، اور دیگر آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرکین مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی مسافر طیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو، اور یہی ہے وجہ کہ سرزمین جدہ کو دنیا بھر کی تمام ایئر لائنوں کے لیے نو فلائی زون قرار دیا ہے۔ دوسری طرف جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہوتی ہیں، وہاں بھی کسی فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ اور جہازوں کو اس کے اوپر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی مشرکین یا کافر اور دہشت گردی کے عناصر جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرام میں لا کر مار دیں۔ سعودی حکومت نے بھی پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی، اسے میزائل مار کر وہ جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ کسی جہاز کو آنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں مکہ میں مسلمان جہاں عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ کمرشل ایئر لائنز کے جہاز خانہ کعبہ کے اوپر سے واقعی ہی نہیں گزرتے، کیونکہ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، مکہ اگرچہ ایشیا کی سب سے بڑی ٹورسٹ سٹی ہے، جہاں ہر سال لاکھوں فرزان توحید کعبہ کا طواف کرنے تشریف لاتے ہیں، لیکن مکہ میں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ یہاں ایئرپورٹ نہ ہونے کی ایک وجہ جدہ شہر کا یہاں سے قریب ہونا ہے۔ جدہ مکہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے
اور حج اور عمرہ کے لیے جانے والے زیادہ تر افراد اسی ایئرپورٹ کو مکہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کعبہ کا احترام ہے، جس کی وجہ سے اس شہر میں کسی بھی فلائٹ کے روٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ کمرشل جہاز کے مکہ پر سے نہ گزرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس شہر کے احترام کی خاطر سعودی حکومت نے اس شہر میں غیر مسلم افراد کا داخلہ بند کیا ہوا ہے، اور اگر کمرشل فلائٹس کو اس شہر پر سے گزرنے کی اجازت دی جائے تو غیر مسلم افراد اس شہر کی فضا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مکہ شہر میں نیا ایئرپورٹ تعمیر کرنا سعودی حکومت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس سے اس شہر کے رش میں اضافہ ہوگا اور روزانہ سینکڑوں فلائٹس یہاں لینڈ کریں گی، جن میں جہاز کے عملے وغیرہ کو بھی اس شہر میں ٹھہرانا پڑے گا۔ اور چونکہ جدہ صرف 90 کلومیٹر پر ہے، اس لیے بھی سعودی حکومت نے مکہ میں کبھی ایئرپورٹ نہیں بنایا۔ کعبہ کے اوپر پرندے کیوں نہیں بیٹھتے؟ جہاز کے کعبہ پر سے نہ گزرنا ایک اور بات ہے، لیکن کعبہ کے اوپر پرندے نہیں اڑتے اور وہ اس کے اوپر بیٹھتے نہیں۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یوٹیوب وغیرہ پر ایسی بہت سی ویڈیوز پڑی ہیں جن میں کعبہ کے اوپر پرندے اڑتے اور بیٹھتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ البتہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لاتعداد پرندے پرواز کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ سورہ آل عمران۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا بیان چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ میں بہت سی فضیلتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کی عزت و حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں۔ اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے، اور وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے۔ نیز لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھینچتے ہیں، اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے ارد گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو ایک اور حیرت انگیز معلومات دیتے چلیں کہ خانہ کعبہ سے جو روشنی نکلتی ہے وہ آسمانوں اور خلا کا سینہ چیر کر بنا کسی رکاوٹ کے سیدھا 7ویں آسمان تک جا پہنچتی ہے، جہاں بیت المعمور واقع ہے۔ قرآن کریم کے مطابق بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ زمین پر بنایا گیا خانہ کعبہ اسی کعبے کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کا حکم خدا نے دیا تھا۔ کعبہ دنیا کا مرکز اور کشش ثقل ہے۔ خانہ کعبہ صرف مسلمانوں کا مرکز ہی نہیں ہے بلکہ یہ زمین کا بھی مرکز ہے، اور اس بات کو جیوگرافی سمجھنے والے ماہرین مانتے ہیں۔ جدید سائنس کے تحت کی جانے والی تمام پیمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش ثقل کا مرکز بھی یہی مقام ہے، اور یہی وہ خاصیت ہے جو اسے دوسرے مقامات سے منفرد بناتی ہے۔ فزکس کے قوانین کے مطابق زمین کی کشش ثقل ایک فیلڈ ہے جس میں سے مقناطیسی لہریں نکلتی ہیں اور کشش ثقل پیدا کرتی ہے، اور کعبہ کو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کشش ثقل کا مرکز ہونے کے باعث یہاں مقناطیسی لہریں زیادہ ہونی چاہیے، اور باقی زمین سے کشش ثقل بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین میں پیدا ہونے والی کشش ثقل زمین کے اندرونی مرکز سے نکلتی ہے،
چنانچہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کعبہ میں کشش ثقل زیادہ ہوتی ہے۔ زمین کی کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی۔ مقناطیسی کشش کے اثر سے وہ شے ہوا میں جھولتی ہوئی مقناطیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی۔ بالکل یہی فارمولا خانہ کعبہ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مرکزی مقام اور مقناطیسی کشش کی شدت ہونے کے سبب یہ ناممکن ہے کہ کوئی طیارہ حتیٰ کہ پرندہ بھی خانہ کعبہ کے عین اوپر پرواز کر سکے۔ البتہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لاتعداد پرندے پرواز کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ حي على الفلاح حي على الفلاح